امید ہے آپ سب کو جو نئے دوست آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پریزنٹیشن ہو فرسٹ ٹائم آپ 100% اس کو سمجھ نہیں سکتے. 20% 30% اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی کامیابی ہے. جب آپ فرنچائز کے ساتھ جڑے ہوں گے, اپنے لیڈرز کے ساتھ جڑے ہوں گے, تو گریجولی یہی چیز ڈیولپ ہوتی رہے گا کہ دنیا میں یہ روایتی کاروبار جو چل رہا ہے یہ اگر اسی طرح چلتا رہے تو ایک وقت آئے گا کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار نئی دکان کھولتا ہے, تھوڑا سا سامان 15-20 دن مہینہ گزرتا ہے تو سامان بڑھ جاتا ہے, 2-4 اور مہینے گزرتے ہیں تو سامان باہر بھی پڑا ہوتا ہے. تو آپ اور ہم جو کنزیومر ہیں وہ ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, اور جو آئٹم ہم لیتے ہیں تو اس کے بیچ میں چینل ہوتا ہے, 7-8 لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, فیکٹری سے لے کر کسٹمر تک, وہ سب کو باری باری بینیفٹ ملتا ہے. تو وہی چینل آپ کو غریب سے غریب تر کر رہا ہو اور امیر کو امیر تر. کوئی ایجنسی ہوتی ہے تو 7 لوگوں میں دوسری ایجنسی لے لیتا ہے, تیسری ایجنسی. لیکن انہی ماہرین اقتصادیات نے اس کا سلوشن بھی دیا تھا کہ اگر اس کے اگینسٹ میں غیر روایتی طریقہ کار کاروبار کا انٹروڈیوس کیا جائے دنیا میں, تو جو باٹم میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی وقت آتا ہے کہ عمرا اور وزراء کے لیول تک آ جاتے ہیں. اور غیر روایتی کاروبار کیا ہے؟ روایتی کاروبار تو یہ کوئی چیز ہم نے پروڈکٹ لی, چیز پیسے دیے, چیز لے کر آئے. کبھی انہوں نے آپ سے شناختی کارڈ مانگا؟ نتھنگ. کوئی بایو ڈیٹا مانگا؟ نتھنگ. کل کو دکان بند ہو جائے آپ کا کیا نقصان؟ آپ نے چیز لے لی, کل کو آپ غائب ہو جاتے ہیں, اس کو کیا نقصان؟ اس نے پیسے لے لیے. لیکن یہاں پہ سسٹم میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا ٹوٹلی بایو ڈیٹا یہاں پہ ریکارڈ آ جاتا ہے. اور اسی سسٹم میں جس طرح محمد علی صاحب نے کہا کہ آپ کی ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے کسٹمر کسی غیر روایتی کاروبار میں کسی کو دیا تو وہ جتنا کام کرے گا کسی آپ کے بونسز بنتے جائیں, ٹیم در ٹیم, ٹیم در ٹیم. ایک لیول آتا ہے آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہوتے اور وہ آپ کی ٹیم میں بیٹھا ہوتا ہے, بھلے وہ کراچی میں بیٹھا ہو, وہاں پہ پرچیزنگ کرے گا, اس کے بینیفٹس آپ اخذ کر رہے ہوں گے. اور آنے والے وقت میں پراپرٹی تو اس کا ایک پروڈکٹ ہے. یہ کراس اور مارکیٹ جو انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ ٹچ رہیے گا تو گھر میں بیٹھی خواتین بھی آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتی ہیں. دبئی میں کوئی آن لائن پرچیزنگ کر رہا ہے آپ کی ٹیم کے کسی ممبر کے توسط سے, اس کے بینیفٹ آپ کے گھر میں آپ کو یہاں بیٹھک میں مل رہے ہیں. بہت بڑی تھیم ہے, بہت بڑا نالج ہے. اس کو گین کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے پراپر آپ ٹچ رہیے. دن میں 1 گھنٹہ, دن میں نہیں دے سکتے, ہفتے میں 1 گھنٹہ, یہ بھی آپ کی زندگی چینج کر دے گا. چلتے ہیں پروگرام کی طرف. اکثر ہم لوگ جب مایوس ہوتے ہیں کسی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, کسی پازیٹیو مائنڈ انسان آپ کب راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں, آپ اٹک والے دوست بہن بھائیوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جہاں سے ہمیں انرجیاں ملتی ہیں, جہاں سے ہمارے حوصلے پست حوصلوں کو جلا ملتی ہے, تو آپ کے اٹک کے شہر میں ان کا مسکن ہے. میں اشارہ بالکل صحیح ہے اور آپ کی تالیاں میرے اشارے کو بھانگ چکی ہیں. میں المختصر یہ کہوں گا کہ دنیا میں اور بھی ہیں ستمبر بہت اچھے, لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور بھرپور استقبال کیجیے گا فراز صاحب کے اس شعر کی مطابق کہ اگر یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ملک نصیر حیدر صاحب. آواز ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, پیچھے تک آواز آ رہی ہے. میں یہاں پہ سب سے پہلے تو جو ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ پریزنٹیشن سنی, ان کو خاص طور پہ یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. اور یہاں پہ جو میری فیمیل بہنیں بیٹھی ہیں ان کو خاص طور پہ میں یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے ہوم ٹاؤن اٹک سٹی میں آپ کے درمیان یہاں پہ کھڑا ہوں. آج موسم سب کو اجازت تو نہیں دے رہا تھا, اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پہ آئے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, ہمارا میسج آپ نے سنا, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. علی بھائی نے بڑی اچھی پریزنٹیشن آپ کو دی.
ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن سمجھ آ گئی ہو. بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو 3%, 5%, 10% تک آپ کو کوئی پریزنٹیشن سمجھ آئے. فرسٹ ٹائم اگر آپ کو کوئی سمجھائے تو بڑا تھوڑا سا آپ کو سمجھ آتا ہے, لیکن دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ جب آپ اپنے لیڈر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا سٹارٹ سے لے کے چلوں گا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے, اور میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا. جتنی دیر یہاں پہ کھڑا رہوں گا آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا, لیکن ایک بات ہے کہ آپ کا ساتھ چاہیے. ہاں جی, آپ کا ساتھ چاہیے. ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل تالیاں بجانے کو کر رہا ہے, تو ایک دفعہ آپ تالیاں بجائیں, مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کا ساتھ ہے. Thank you very much. اچھا, جو آپ کو یہاں پہ پریزنٹیشن سننے کو ملی, یہ بیسیکلی ایک بزنس پلیٹ فارم ہے. ہوپ ایک بزنس پلیٹ فارم اس کو کہیں, ایک آرگنائزیشن کہیں, ایک دوسروں کی سپورٹ کے لیے ایک کمپنی کہیں, یا ایک ادارہ کہیں. اس میں کوئی بھی بندہ, چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, چاہے اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, چاہے اس کا ایکسپیرینس ہے, چاہے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, چاہے کسی کے پاس پیسے ہیں, چاہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, چاہے کسی کا رنگ کالا ہے, چاہے کسی کا رنگ گورا ہے, چاہے اس کا ہلکا احباب زیادہ ہے, چاہے ہلکا احباب کم ہے, کوئی بھی بندہ اس بزنس کو کر سکتا ہے. یہ بات الحمدللہ پورے پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے ہمارے پاس 46 ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں. پورے پاکستان میں ہم لوگ سروسز دیتے ہیں. 2014 سے لے کے 2022 تک آج الحمدللہ 8 سال کا ایک کامیاب سفر ہم لوگوں نے طے کیا, اور اس ٹائم میں ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر 2200 خاندانوں کا روزگار یہاں سے لگا ہوا ہے, اور تقریباً ایک منتھ کا 2.5 کروڑ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے. ہاں جی, یہ شارٹ سا ایک تعارف ہے ہوپ کا. اور یہ جو جس میکینزم پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ سیلنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کہلاتا ہے. اس کو میں 2 لائنوں میں آپ کو ڈسکرائب کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی ہو. بیسیکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈائریکٹ سیلنگ کسی بھی کنزیومر پروڈکٹ کو, الیکٹرانک پروڈکٹ کو, ہیلتھ کی پروڈکٹ کو, کسی بھی ورچوئل پروڈکٹ کو, کسی بھی آپ ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کو, یا ڈیلی کی استعمال کردہ چیزوں کو سیل کرنا اور اس کے ساتھ نیٹ ورک بنانا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کہلاتا ہے. ہاں جی, اس کے لیے کوئی بھی مارکیٹ فکس نہیں ہوتی, آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. اس کو بیچنے والے کو, جو بیچتا ہے, اس کو ایمبیسڈر, IBO, انڈیپینڈنٹ بزنس آنر, ریپریزنٹیٹیو, کنسلٹنٹ, اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سیلز پیپل, ISP. تو اس کو ریپریزنٹیٹیو اور ISP, آپ اس کو کنسلٹنٹ, ایمبیسڈر, کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جب سے انٹرنیٹ آیا, IT میں تھوڑی سی جدت جب سے آئی 1992 کے بعد, آپ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پوری ورلڈ میں گلوبل مارکیٹ کے اندر آپ اس کو بزنس کو اپنے پھیلا سکتے ہیں, آپ اس کو کام کر سکتے ہیں. تو یہ بزنس میکانزم نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیلنگ کے اوپر ہے, جو آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی مارکیٹ فکس نہیں ہوتی, اور یہ بزنس پلیٹ فارم ہوپ اسٹیک اس نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ڈائریکٹ سیلنگ کے میکانزم کے اوپر ہے, آپ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. رائٹ, یہ بات میری سمجھ آئی. اب ہمارا جو پروفائل ہے وہ میں نے آپ کو بتایا, اور ویژن اور مشن میں آپ کو بتا دوں. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک عام بندے کو بزنس دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمپنی دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کا پاکستان کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ کو ایک رسپیکٹ ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو اپنے پیسے نہیں لگا سکتا, لیکن اس کے اندر اہلیت ہے, اس کے اندر ول ہے کام کرنے کی, وہ اس بزنس پلیٹ فارم کو یوز کر کے وہ ایک ہینڈسم انکم کر سکے. تو ہمارا ویژن اور مشن یہی ہے. اس کے اندر کسی بندے کا کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوتا, نہ کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, نہ پیسے لگانے ہوتے ہیں. سمپل اپنی پرچیزنگ کر کے دوسروں کو ریفر کرنا ہوتا ہے, دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا بینیفٹ ہے. وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, اور آپ
کے ساتھ جب کام کرتا ہے اور آگے ساتھیوں کو بتاتا ہے تو آپ کی ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے, اور جو آپ کی ٹیم ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کا چیک بڑا بنتا ہے. اور یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ جتنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہو, آپ کے ساتھ ساتھی جتنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جتنا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے کام کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, تو آپ ٹائم بائی کر لیتے ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ ٹائم ہے, اور آپ ٹائم بائی کر لیتے ہیں. وہ جتنا کام کر رہا ہوتا ہے, آپ جتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, سب کا فائدہ آپ کو ملتا ہے. ہاں جی, اور یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یورپ کے اندر, یہ میں فیمیل کی ایگزامپل دوں گا, 88% یورپ کے اندر 88% فیمیل ایفیلیشن سسٹم, ڈائریکٹ سیلنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو $1,000 سے زیادہ انکم کرتی ہیں. 88% ایفیلیشن سسٹم کے تھرو گھر میں بیٹھ کے, آگے پیچھے جا کے, ایونٹ کر کے, پرسن ٹو پرسن میٹنگ کر کے وہ پروڈکٹ کی سیل کرتی ہے, ان کی ٹیم بنتی ہے, اور اس سے وہ ایک ہینڈسم انکم جنریٹ کرتی ہے. دنیا میں تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے, دنیا میں تقریباً 40,000 کے قریب پروفیشن ہے. ہاں جی, اور ان میں سے یہ ایک پروفیشن ہے. آپ کا کوئی بھی کام ان 40,000 کے اندر شامل ہوتا ہے. اب ہماری سلیکشن پہ ہوتا ہے, ہماری چوائس پہ ہوتا ہے کہ ہم کام کون سا چوز کرتے ہیں. آپ اس کے لیے انڈیپینڈنٹ ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی سے بزنس کرتا ہے, یا اپنے آپ کو نیوٹرل چھوڑ دیتا ہے, یا میرے والد صاحب کا ہے, میرے بھائی کا ہے, میرا خاندان کا جو بزنس ہے, یا ہم اس طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, یا اپنی مرضی سے کوئی بزنس چوز کریں اور ہم اس کے اوپر کام کریں. آج کا جو ٹائم ہے یہ سکسیس کا ٹائم ہے. میں تھوڑا سا اس حوالے سے ایک ایگزامپل دوں گا, ایک کمپنی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بڑے آسانی سے ایک بات سمجھ آئے گی. ابھی پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بزنس, سب سے خوبصورت بزنس اور سب سے زیادہ بینیفیشل بزنس وہ Amazon کا بزنس ہے. میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں Amazon کا بزنس ہے, اور اس کا اور ہمارا کام تقریباً سیم ہی ہے. ہاں جی, Amazon کے اندر اس ٹائم کے اوپر ایک مہینے میں 2.77 بلین لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں. ایک ویب سائٹ کو Amazon ہے, 2.77 بلین لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں, اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں. اور اس ویب سائٹ کے اوپر کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, اس ویب سائٹ کے اوپر 375 ملین پروڈکٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہے. 375 ملین پروڈکٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہے. اور ڈیلی کتنے پروڈکٹ وہ پوری دنیا میں گلوبلی وہ ٹرانسفر کرتی ہے. پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہو رہا ہے, آ چکی ہے, سب جگہ آ چکی ہے. یہاں پہ بھی اس کی پروڈکٹ جو نا ساتھیوں کو ڈیلیور ہوں گی. تو اس کی ڈیلی 1.63 ملین پیکیجز وہ پوری دنیا میں ڈیلیور کرتی ہے. اور اس کو ڈیلیور کرنے والے کتنے لوگ ہیں, 1.49 بلین لوگ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں, بیچتے ہیں وہاں پہ. اب یہ 370 ملین پروڈکٹ میں سے Amazon صرف اور صرف 12 ملین اپنی پروڈکٹ لے کے بیچتا ہے. باقی ساری کی ساری پروڈکٹ بائر سے لے کے وہاں کا جو ایفیلیٹ ہوتا ہے, وہاں کا جو اس کو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, یا وہاں پہ جو اس کو ایفیلیشن کرتا ہے, اپنی پروڈکٹ لگا کے بیچتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کا ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے, 310 بلین ڈالر اس کا ریونیو ہے. آسان لفظوں میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 6,000 بلین روپیز ہے, پاکستانی روپیز. اگر اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو 35 بلین, راؤنڈ اباؤٹ اتنا بن جاتا, فگر کریکٹ نہیں ہو سکتا, تقریباً 35 بلین ڈالر بنتے ہیں. تو Amazon کا کتنا ہے, 10 ٹائمز اس سے زیادہ. ایک ویب سائٹ, ہاں جی, ایک آن لائن اسٹور, ہاں جی, وہ اس کو کافی ہے, وہ چل رہا ہے. اور ایک ویب سائٹ Amazon, ہاں جی, 310 بلین ڈالر وہ اکٹھا کرتی ہے, ریونیو اکٹھا کرتی ہے. اس ٹیکنالوجی سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا, لوگوں نے بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو بزنس دیا. اب Amazon کے اندر 20 لاکھ لوگ, یعنی کہ 1.49 ملین
یعنی کہ 15 لاکھ باقی جو اس کے ساتھ جڑ کے یہ لوگ وہاں سے ارننگ کرتے ہیں. اب جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، اب ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارا بھی پلیٹ فارم اسی طرح ایک ای کامرس سٹور ہے. آن لائن آپ بکنگ کر سکتے ہو، آن لائن اپنے ساتھیوں کو ریفر کر سکتے ہو. اور ایک اور بات یہاں پہ بتاؤں، جو ایفیلیشن سسٹم سے اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ 100 بلین ہے، 98 ملین، یعنی کہ 100 بلین کے قریب اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ایفیلیشن سسٹم سے. تو ہمارا بھی ایفیلیشن سسٹم ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارا کمیشن بھی زیادہ بنتا ہے، ہماری ارننگ بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر Amazon کے اوپر جو لوگ اس کی مارکیٹ کو یوز کرتے ہیں، جو لوگ اس سے سروسز لیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ 30% اس کو پے کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ پروڈکٹ بیچتے ہیں. اس کو جو پروڈکٹ بکتا ہے اس کا 30% پے کرتے ہیں اور پھر ان کا پروڈکٹ بکتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوپ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے سنا، اس کے اوپر بھی جیسے آپ کا فارمیسی، آپ کا ریئل اسٹیٹ، یہ تمام طرح کی پروڈکٹ یہاں پہ آپ کو سٹور میں ملیں گی. اور انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر ہم اگلے فیز کو لانچ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ پروڈکٹ دیکھنے کو ملے گی. تو ہمارے یہاں کیا ہے، وہاں پہ آپ کو 30% پے کرنا پڑتا ہے اور 1.49 لوگ وہاں پہ اس کو سیل کرتے ہیں. یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو، یہاں پہ آپ کو 30% نہیں دینا پڑے گا. اور اس میں لوگ ملینئر اور بلینئر بنے بیٹھے ہیں. کمپنی کو تو چھوڑے، وہاں پہ لوگ بھی سیل آؤٹ کرنے والے جو لوگ وہاں پہ ایفیلیشن کرتے ہیں وہ بھی ملینئر اور بلینئر بن چکے ہیں. تو یہاں پہ اس سسٹم کو کرنے کے لیے یہ ویسا ہی سسٹم ہے، بالکل اسی طرح کے ہے، اسی طرح کی پروڈکٹ ملے گی یہاں پہ. لیکن یہاں پہ آپ کو 30% بیچنے والے کو پے نہیں کرنا پڑے گا. اور 30% اس کو پے نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ یہاں پہ اس کو پروڈکٹ ارینج نہیں کرنی پڑے گی، نہ پروڈکٹ اس کو بنانی پڑے گی، نہ آپ کو جو اس کے سٹور میں ڈالنی پڑے گی، نہ آپ نے ریفرنس ڈال کے آپ کو ڈیلیور کرنی پڑے گی، نہ آپ کو پیمنٹ باہر سے لینی پڑے گی. ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو ہوپ ارینج کر کے دیتی ہے، پروڈکٹ آپ کو ارینج کر کے دیتی ہے، پروڈکٹ آپ کو آؤٹ لیٹ سے ملے گی، پروڈکٹ آپ کو آپ کے گھر سے ملے گی. آپ کسی کو سمپلی ریفر کریں گے، آپ اپنے پروڈکٹ کا مارکیٹ بھی نہیں کریں گے. آپ سمپل کسی کو ریفر کریں گے تو آپ کا پروڈکٹ وہاں پہ بکے گا، وہ آگے کسی کو ریفر کرے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہو گیا. وہ کمپنی کے ساتھ ایفیلیٹ ہے اور آپ نیچے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے، ایفیلیشن کریں گے تو آپ کا سسٹم گروتھ کرنا شروع ہو جائے گا. اور ایک ٹائم پہ جو آپ کی ٹیم بڑھے گی، 100,000 1 لاکھ 10 لاکھ کی ٹیم بنتی ہے تو اسی حساب سے آپ کا چیک بھی گروتھ کرتا ہے، آپ کی انکم بھی گروتھ کرتی ہے. تو اب یہاں پہ جب آپ لوگ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کمپنی آپ کو ارینج کر کے دیتی ہے. ایون کہ آپ کی ٹریننگ، ہمارا یہ جو ابھی یہاں پہ آپ نے پریزنٹیشن میں سنا، ایجوکیشن کے لیے آپ کی جو پرسنل ایجوکیشن ہے، یعنی کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ، اس سسٹم سے ریلیٹڈ آئی ٹی سیشن، آپ کی پریپریشن، آپ کی سیلنگ سکلز، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ گائیڈ کی جاتی ہیں، یہاں پہ بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنا بزنس کیسے گروتھ کریں گے، آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ اپنے ٹارگٹ، آپ اپنے گول کیسے ہٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اگر آپ لوگ ارادہ کر لیتے ہیں اور آپ اس بزنس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اس بزنس میں آپ انٹری ڈالتے ہیں اور اس بزنس میں آپ جوائننگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کام 25% رہ جاتا ہے. یعنی کہ آپ 25% اپنی ایفرٹ ڈالیں گے اور آپ کے ساتھی لیڈر، کمپنی کا انوائرمنٹ، کمپنی کا کلچر، یہاں پہ اتنا اچھا کلچر آپ کو ملے گا کہ آپ کا بزنس آٹومیٹکلی انشاءاللہ گروتھ کرے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ سب چیزیں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائیں، لیکن اس کو غور ضرور کیجیے گا، اس کو اسٹڈی ضرور کیجیے گا. اس کے لیے آپ سے کوئی بھی چیز ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی کہ آپ نہیں کرنا ہے. صرف اور صرف آپ کی سروسز، اور سروسز کے بدلے آپ کو کیا ملے گا
وہ آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں. آپ اگر انکم چاہیے, آپ کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ چاہیے, اگر آپ کو ریلیشن چاہیے, اگر آپ کو رسپیکٹ چاہیے, اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی فیملی بحال ہو جائے, اچھی ہو جائے, آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ لیں, آپ کو اچھی گاڑی مل جائے, آپ کو اچھا گھر مل جائے, جو چاہے آپ لکھیں, اس کے بدلے میں صرف اور صرف آپ کی سروسز ہیں اور آپ کی انویٹیشن اپنے ساتھیوں کو کسی کو اپرچونٹی دینے کے بدلے میں آپ کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے یہاں اس پلیٹ فارم سے. اور ٹائم کے بھی آپ کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے 8 گھنٹے دینے ہیں, 24 گھنٹے دینے ہیں, آپ نے 10 گھنٹے دینے ہیں, آپ نے 15 گھنٹے نہیں. آپ اپنی مرضی سے 10 منٹ دے کے بھی یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں. اس بزنس کو 10 منٹ دے کے بھی آپ یہ بزنس اپنا کر سکتے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر اسٹڈی کریں اور آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے لیڈر سے ضرور جو نا وہ آپ کنسلٹ کریں, اس سے پوچھیں, مزید اس سے ڈیٹیل لیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا بریف کریں گے. اور سمجھنے کے لیے زیادہ چیزیں نہیں ہیں, پریزنٹیشن تھوڑی سی بندے کو سمجھ ایک دم سے نہیں آتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ سنیں تو یہ چیزیں آپ پک کر لیں. ہاں جی. تو اسی طرح ایک بزرگ تھے, وہ بھی کچھ اسی طرح کے نیٹ ورکر ہی تھے, باتیں وہ بھی زیادہ کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے حالات ٹھیک نہیں ہے, ہاں جی, میرے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے, کچھ ایسا کر دیں کہ میرے حالات اچھے ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, فلاں جگہ پہ ایک ندی ہے, وہاں پہ چلے جاؤ, وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں پتھر باہر پڑے ہوئے ہیں, ہاں جی, ان میں سے ایک پتھر گرم پتھر ہے, ایک گرم پتھر ہے. اگر وہ پتھر تم ڈھونڈ کے لے آتے ہو اور وہ پتھر اگر تمہیں مل جاتا ہے, وہ جس چیز کو بھی لگاؤ گے نا وہ ہیرا اور سونا بن جائے گی, ہاں جی, تو تم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو. وہ شخص وہاں پہ گیا, ندی کنارے چلتا رہا. سب سے پہلے تو وہ پتھر, گرم پتھر ڈھونڈتا رہا. سینکڑوں ہزاروں پتھر تھے, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ گرم پتھر کون سا ہے. اس نے کیا کیا, ایٹ دی اینڈ تنگ آ کے اس نے یہ سوچا کہ میں ان تمام پتھروں کو ندی میں, دریا کے اندر پھینکتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے باقی جو بھی بچتا رہے گا اس میں مجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. جب اس نے ارادہ کر لیا, ایک پتھر کو پھینکا, دوسرے کو پھینکا, تیسرے کو پھینکا, اسی طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, پھر 3 مہینے گزر گئے, پھر 4 مہینے گزر گئے. اسی طرح وہ پتھر پھینکتا رہا. تو آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بھی بڑھتی رہی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب لگاتار وہ پتھر پھینکتا رہا, ایک گرم پتھر آیا اور اس کو محسوس ہوا. اور جو ہی اس کے دماغ میں, سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ بات آئی کہ یہ گرم پتھر تھا, اتنے میں وہ اس کو پھینک چکا تھا. ہاں جی, اس نے بڑی کوشش کی, ندی میں گیا, وہاں پہ ڈھونڈا اس نے, اتنے سارے پتھر پڑے ہوئے تھے جو اس نے خود ہی پھینکے ہوئے تھے. اب اتنی کوشش کرنے کے بعد اب پانی میں کیسے پتہ چلے کہ گرم پتھر کون سا ہے. وہ مایوس ہو کے نکلا اور پھر دوبارہ گیا, اور پھر انہی بزرگ کے پاس گیا, کہا کہ پتھر تو مجھے مل گیا لیکن وہ پتھر میرے سے چلا گیا ندی میں. اس نے کہا کہ بیٹا, اپرچونٹی ایک ہی دفعہ آتی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لگاتار ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں عادت پڑ جاتی ہے, ہماری ہیبٹس ایسی بن جاتی ہیں, ہماری نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ ہم لگاتار چیزوں کو نا ٹرائی کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, پھر ہم اسی چیز کے تسلسل میں لگ جاتے ہیں. اور جب ہمیں اچھی کوئی چیز آ جاتی ہے ہمارے ہاتھ میں اس گرم پتھر کی طرح, تو ہم اسی طرح اس کو لیتے ہیں اور پھینکتے ہیں. تو ہمیں ہر چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ بیٹھے تھوڑا سا سیریس ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے, ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اسی کے اندر ہمارا ڈیلی, آپ بلیو کرو آپ کے گرد گرد اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ. اگر آپ تھوڑا سا اس کو اچھا سا ایٹیچیوڈ رکھ کے نا تھوڑا سا اس کو پوزیٹو سوچیں, اسی کے اندر آپ کو اپرچونٹی ملے گی. اسی کے اندر اپرچونٹی ہوتی ہے. ناکامی کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ پاک نے کسی جگہ کے اوپر بھی نہیں بولا کہ میں تمہیں ناکام کروں گا, میں تمہیں ناکام کروں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہی وہ کامیاب ہوا. اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو عمل کرتا ہے ریوارڈ میں اس کو ناکامی ملتی ہے. اگر ہم کوئی ایسی چیز کریں گے جس کا, اگر میں سگریٹ پیوں گا تو سگریٹ میری اگر وہ غلط ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے ڈیمیج کرے گا. میں شراب پیوں گا, جب میں نیچر کے اپوزٹ جاؤں گا تو میں اگر پیوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی میں اس کو اپنے اوپر جو نا وہ غلط ہوگا نا, میرے ساتھ اس کا اثر غلط ہوگا نا. تو اسی طرح جب ہماری عادات
ہماری تھاٹس ایک ڈسپلن سے چل رہی ہوتی ہیں, ایک اچھے طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت ہم سے عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. ہماری تھاٹ کا بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا. اگر ہم ٹھیک طریقے سے ان کو کر رہے ہو تو پھر ہم اچھے طریقے سے اپنے ٹارگیٹ کو بھی حاصل کر لیتے ہیں. ہاں جی, تو کوئی بھی کام یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. ہمارے پاس تقریباً یہ 98% لوگوں میں سے 100% لوگوں میں سے 98% لوگ کسی کام کو بھی کرنے کے ساتھ ہی وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو 50% لوگ تو وہ جب سنتے ہیں کام سٹارٹ کیا, ٹرائی کیا, چلو یار نہیں ہوا, کسی نے کچھ کہا تو وہ بزنس کو چھوڑ کے چلا. تو اس بزنس میں ایک اور چیز بھی ہے, آپ کوئی بھی بزنس اپنا کرتے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے سب سے پہلے گھر والے کہتے ہیں جا بیٹا اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے. ہاں جی, جا میرے بھائی اللہ پاک تجھے کامیاب کرے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو یار تیرے کام میں اللہ پاک برکت ڈالے. ہاں, ہماری بہنیں آپ بھی وہ کام کرتی ہیں تو آپ کی سہیلیاں, آپ کی دوست آپ کو بھی یہ بولتی ہوں گے کہ یار اللہ پاک تمہیں اس میں کامیاب کرے. ایسا ہی ہوگا نا. تو ہر بندہ کسی آپ کو بڑا اچھا جو نا وہ وش کرتا ہے. لیکن اس بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہو, آپ پریزنٹیشن لیتے ہو یہیں سے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات آئے گی آپ کے کہ کوئی یار یہ تو چلو یار یہ تو 20,000 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو پلاٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بیچنے کی بات کر رہے ہیں, بزنس کہاں پہ ہے, لینے کی بات کر رہے ہیں. پہلی بار آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی. دوسری, جب آپ اس بزنس کو جوائن کرتے ہو یا آپ اپنے ساتھی کو جا کے بتاتے ہو نا یہ بزنس, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ بتاؤں ان 40,000 پروفیشن میں سے یہ ایک زندہ بزنس ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس زندہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, کوئی بھی بزنس کرتے ہو نا تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو. ہاں جی, کوئی بھی بزنس کرتے ہو تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو, اور جتنا کرتے ہو اتنا ہی ملتا ہے. یہ ایسا بزنس ہے وہ آپ کماتے ہو. یہ بزنس ایسا بزنس ہے کہ آپ بزنس کرتے ہو لیکن بانٹتے ہو. کمانے سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا آپ کوشش کرتے ہو. بانٹنے سے کتنا ملتا ہے, بانٹنے سے تو 10 گنا ہو جاتا ہے نا. بانٹنے سے آپ کو 10 گنا ملتا ہے. اس بزنس میں بڑی برکت ہے. آپ کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا, آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, آپ کا جگرا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, آپ بانٹنا شروع کر دیتے ہو. آپ لوگ اتنا ٹیم پہ لگاتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنا بڑا 30,000 40,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا. ہمارا ہر ایک سنڈے, دوسرا سنڈے 2 آفیشل وزٹ ہوتے ہیں. تقریباً 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ کا ایک وزٹ ہوتا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری لیڈرز, ہماری ٹیموں کا بھی یہی ہوتا ہے. ہاں جی, وہ بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کا بھی ایسی اتنے بڑے ایکسپینس ہوتے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انکم اتنی اچھی ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا, ہم میں سے کوئی بندہ بھی جو نیٹ ورکر نہیں ہے وہ بھی اگر 1,000 روپے لگائے تو کتنا بجٹ بنانا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے نا. یس تو بولے, بنانا پڑتا ہے نا. ایک دفعہ پھر یس بولے, ایک دفعہ تالیاں بجائیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں بجٹ بنانا پڑتا ہے کہ یار 1,000 روپے لگاؤں گا تو پھر یہ کم نہیں ہو جائے پیسے میرے. تو اس بزنس میں بڑی برکت ہے, آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. بانٹنے کا بزنس ہے, اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اتنے بزنسز میں سے یہ زندہ بزنس ہے جی, جو آپ کو بھی زندہ رکھتا ہے, زندہ کر دیتا ہے, اور ہمیشہ پوزیٹو بات ہوتی ہے اس کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر. جب آپ اس کو جوائن کرتے ہو, آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریزنٹیشن کرتے ہو, انویٹیشن کرتے ہو, تو باری باری آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہو, یار آ جاؤ یہ بزنس کر لو, آ جاؤ یہ بزنس کر لو, بہت اچھا بزنس ہے. آپ اس کو ہمیشہ امید دیتے ہو. ہاں جی, اس کے خواب اس کو بتاتے ہو, آپ یہ گاڑی لے سکتے ہو, یہ بھی گاڑی لے سکتے ہو, آپ ڈریم بناؤ, آپ نیم لسٹ بناؤ, میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گا. تو سارے لوگ جب یہ بزنس کو لیتے ہیں تو سارے پوزیٹو بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب پوزیٹو بات کرتے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے, آپ کا لیئر ٹائم گزرتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں. باقی اور کیا چاہیے, اس بزنس کو ویسے ہی جوائن کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ بندہ خوش رہے. ہاں جی, اور میں بات کر رہا تھا جب آپ باہر نکلیں گے تو سبھی لوگ آپ کو یہی بولیں گے, جس کو بولیں گے باہر وہ یہی کہے گا یار تو کہاں پھنس گیا ہے. اپنے بات ایک کے بعد اگر آپ ہینڈل کر لیتے ہیں, باہر جا کے آپ کو کسی نے بولا کہ یار کہاں پھنس گیا, آپ اس کو انویٹیشن کر کے پریزنٹیشن دو, چیزیں سمجھاؤ, اس سے پوچھو کہاں میں پھنس گیا, کہاں میں میرا نقصان ہو گیا. لگانا تو یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں جی, مسائل تو ہر جگہ کے اوپر ہے, کمپنیاں تو ہر طرح کی ہوتی ہیں,
کہیں آپ کوئی بھی بزنس کریں، باہر ایک دکان کھولیں وہاں پہ بھی رولا ہے، ایک جگہ کے اوپر آپ بزنس کرتے ہیں وہاں پہ بھی رولا ہے، اڈے پہ جائیں وہاں پہ بھی رولا ہے، جہاں پہ 100 روپے ہوتا ہے ایک دن جو نا 1 روپے کا پیٹرول چڑھے گا تو آپ سے 200 لے لے گا۔ رولا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل میں جائیں گے اگر رش پڑا ہوگا تو پھر وہاں پہ بھی رولا ہے۔ رولا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر ایک فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہوتی ہے۔ اس انڈسٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غلط کمپنی بنا کے آ جاتے ہیں، لیکن انڈسٹری غلط نہیں ہے نا۔ اس انڈسٹری کے اندر بہت خاص باتیں ہیں، پوری لائف ہے، یہ زندہ بزنس ہے، آپ کو بڑی سپورٹ کرے گا۔ تو اس کام کو جب لوگ آپ سٹارٹ کریں، کوئی بھی کام کریں، لیکن اس کو پورا اس کا نالج لے کے، اس کے بارے میں لرننگ کر کے، اچھے طریقے سے سن کے، اچھے طریقے سے سیکھ کے پھر آپ اس کو ڈیلیور کریں، اور 6 مہینے کے اندر آپ کو اس کے رزلٹ نہ ملے تو کیا آپ کو انشاءاللہ 6 مہینے میں اس کے رزلٹ۔ تو تنزانیہ کا ایک بڑا زبردست جو نا وہ ایتھلیٹ تھا، اور بڑی زبردست بات ہے اور آپ کو زندگی میں بڑے کام آئے گی، اور میں یہ ایک امانت ہے تو آگے اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، تو آپ بھی کہیں لگے تو کسی کو ضرور شیئر کریں گے تو اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ تنزانیہ کا ایک ایتھلیٹ تھا 1968 کے اندر، اولمپکس ماسکو میں اولمپکس کے کھیل ہو رہے تھے، وہ وہاں پہ گیا اور اس ریس کے اندر تقریباً 75 لوگ تھے، گرمیوں کے دن تھے، انتہائی سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ جب ریس سٹارٹ ہوئی، اب دیکھیں کسی ملک کے پوری دنیا سے وہ 75 لوگ تھے ریس کرنے کے لیے، تو وہ 75 بہترین لوگ تھے جو رننگ کرنے والے لوگ تھے۔ ایسے مانتے ہیں نا کہ جب کسی چیمپئن میں کسی بڑی گیم کے اندر لوگ پورے ملک اس کو سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان 75 لوگوں میں سے 18 لوگ جو نا وہ گر پڑے، یعنی گرمی کی وجہ سے گر پڑے، اور باقی لوگوں نے ریس کو کنٹینیو کیا۔ ان میں سے ایک شخص تنزانیہ کا یہی جو نا ایتھلیٹ جان فلپس، اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ وہ بھی گرا، ٹھیک ہے، اس کے پاؤں میں کرمپس پڑے، اس کے پاؤں میں درد اٹھی، ہاں جی، لیکن وہ رننگ کرتا رہا۔ 2 بجے یہ ریس سٹارٹ ہوئی، 2:20 پہ ریس اختتام ہوئی، جو ونر تھا وہ جیت گیا۔ اس کے بعد جو لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے تھے وہ لوگ چلے گئے، لیکن جان فلپس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بندہ گرا، ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ مزید مت چلو، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ مت چلو، آپ رننگ کو کنٹینیو مت کرو۔ لیکن وہ بندہ اٹھا، پھر گرا، اور اس کے جو ٹانگ کی ایک ہڈی ڈسپلیس ہو گئی، ہاں جی، اس کے بازو کی ایک ہڈی ڈسپلیس ہو گئی۔ وہ رننگ کرتا رہا، چند لوگ رہ گئے، سینکڑوں میں لاکھوں کے لوگ تھے گراؤنڈ کے اندر، اور چند لوگ گراؤنڈ کے اندر رہ گئے، ہاں جی، اور وہ چلتا رہا، اور اختتام پہ 3 بج کے ریس اینڈ کتنے بجے ہوئی؟ 2:20 کب ہوئی؟ 2:20 پہ۔ چلو شکر ہے آپ سن تو رہے۔ 2:20 کے اوپر ریس اختتام ہوئی، جو ونر تھا وہ ون کر گیا۔ 3:25 پہ جان فلپس نے اپنی آخری لائن کراس کی، ہاں جی، کتنا لیٹ؟ جب ریس فنش ہو گئی، اور 1 گھنٹہ 5 منٹ لیٹ بندہ، ہاں جی، اور پہلے تو لوگ اس پہ ہنس رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو، لیکن جب اس کے پاس